بسم الله الرحمن الرحيم. عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کوئی برائی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، بھلائی کرو، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا بیہیو کرو. دیکھیے یہ تین چیزیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں ہمیں ہدایت دی، نصیحت کی، اگر کوئی انسان اس پر عمل کر لے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہے. نمبر 1، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے کیوں ڈرنا؟ دیکھیے ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں دو ہی طرح کے لوگ ہیں. ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا سے ڈرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں. کیسے؟ لوگوں کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کریں گے، لیکن جب اکیلے میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، جہاں کوئی ان کو دیکھ نہیں رہا، تو وہاں غلط کام بھی کریں گے، غلط چیزیں دیکھیں گے، غلط چیزیں سنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ سے ڈرتے ہیں نا. اب یہاں پہ تو لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں. یہ ایک کیٹیگری ہے. ان کے سامنے جب بھی کوئی کام آئے گا تو سب سے پہلا سوال ان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اس لیے آپ اکثر یہ ورڈ سنیے گا، کسی سے کچھ بولیے کہ ایسا کریں گے کیا، تو بولیں گے ہم ایسا کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. تو یہ لوگوں کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بولے گا کہ تم نے لوگوں کی بندگی غلامی کی، لوگوں کی عبادت کی دنیا میں، جاؤ انہی سے تم اپنا بدلہ مانگ لو. اور دوسری کیٹیگری وہ ہے لوگوں کی جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے. نہ حکومت سے ڈرتے ہیں، نہ سوسائٹی سے ڈرتے ہیں، نہ بیوی سے ڈرتے ہیں، نہ فیملی سے ڈرتے، کسی سے نہیں ڈرتے. وہ کس سے ڈرتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ سے. وہ اکیلے میں ہوں گے تب بھی ان کو معلوم ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب 50 لوگوں کے بیچ میں ہوں گے تب بھی وہ وہی کام کریں گے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ جیسے اکیلے لوگوں میں دیکھتا ہے اسی طرح سے اکیلے میں بھی دیکھتا ہے. اور یہ روزہ جو ہے اسی کے پریکٹس کرانے کے لیے آتا ہے. دن بھر یہ خیال رہتا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم کہیں رہو، گھر میں رہو، آفس میں رہو، کام پہ رہو، اکیلے میں رہو، اللہ سے ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ خوش ہے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر اللہ غصہ ہو گیا تو اس کی سزا سے کوئی بچا سکتا ہے کیا؟ دوسری بات یہ کہی گئی کہ اگر کوئی غلطی کبھی ہو جائے، غلطی کرو نہیں، بچو غلطی سے، گناہ سے ویسے بچو جیسے انگار سے بچتے ہو، آگ سے بچتے ہو. اس لیے کہ گناہ اصل میں جہنم کی آگ ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو کیا کرو؟ کہا اتبع السیئۃ الحسنۃ، برائی کے فوراً بعد نیکی کرو. نیکی کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگو اور اسی طرح کی کوئی نیکی کرو. مثال کے طور پہ ہم نے اپنی آنکھ سے گناہ کیا
کسی ایسے کو دیکھ لیا جس کو دیکھنا اللہ نے منع کیا تھا، کسی غیر محرم کو دیکھ لیا، تو اب کیا کرنا؟ اس آنکھ سے اب جا کر کے اللہ کی کتاب کو دیکھنا۔ کان سے ہم نے غلط چیز سن لی، گانے سن لیے، غیبت سن لی، تو اب کیا سننا؟ اللہ کی بات سننا، اس کے رسول کی بات سننا۔ تو کہا کہ جب بھی کسی کو تکلیف دے دی تو اب جا کر کے اس سے معافی مانگنا، اسے کچھ تحفہ دینا، کچھ ہدیہ دینا۔ تو غلطی کے بعد، گناہ کے بعد نیکی کرو، اس لیے کہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ اور لاسٹ پوائنٹ فرمایا کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرو، اچھا سلوک کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کتنی نیکی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تسبیح گن رہے ہیں، لیکن اگر ایک لفظ کسی کو تکلیف دے دی ایک لفظ سے، تو آپ کے کتنے دن کی نمازیں وہ قیامت کے دن لے لے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ نے کسی کی غیبت کی، غیبت کسے کہتے ہیں؟ کوئی نہیں ہے اور اس کے پیچھے اس کی برائی کرنا، تو قیامت کے دن آپ کے کتنے روزوں کا ثواب وہ لے کے چلا جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تو کہا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ ان کے ساتھ، اس لیے کہ یہ بھی بڑی عبادت ہے، اور ایسا کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔